اب اگر کسی سے آپ پوچھیں کہ یہ تیجا کیا ہے، سوالات کلمے پڑھے جاتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، نیاز نظر ہوتی ہے، یہی تو تیجا ہے. پھر اس کے بعد 10واں ہوتا ہے. ارے بھائی ہم سنی لوگ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، کوئی نئی بات تو ہے نہیں. کیوں کرتے ہیں؟ 10ویں دن سب اکٹھے ہوتے ہیں، 9ویں دن، 10ویں دن، 8ویں دن. بہرحال کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک بار اس کا ایصال ثواب ہو گیا، آپ پھر دوبارہ کریں تو 10واں کے نام سے منسوخ کر دی، پھر 20ویں کے نام سے منسوخ کرتے ہیں، پھر 40ویں کے نام سے، پھر برسی. یہی نیاز نظر کرتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایصال. اب اگر آپ لوگوں سے میں ایک سوال کروں کہ رسول اللہ کا تو ہم نہ تیجا کرتے ہیں، نہ 10واں کرتے ہیں، نہ 20واں کرتے ہیں، نہ 40واں، نہ برسی، ہے نہیں؟ بات نہیں ہے، نہ ثابت ہے، نہ ہے ثابت، نہیں ہے ثابت. اب اگر پوچھا جائے کہ بھئی یہ تیجا کیسے ہوتا ہے، 10واں کیسے ہوتا ہے، 20واں کیسے، 40واں کیسے، یہ کس کا طریقہ ہے، کس کی سنت ہے، تو پھر بغلے جھانکتے ہیں. اچھا ایک چیز اور بتا دوں، فرمان میں عقیقہ کرتے ہیں ہم لوگ، کیا کہتے ہیں؟ کس کی سنت ہے عقیقہ؟ عقیقہ کرتے ہیں. اب تو ایک اور فتویٰ ہے کہ بھئی اگر عقیقہ نہ کر پاؤ تو جب قربانی کے جانور قربان ہو رہے ہوں تو اس میں ایک حصہ عقیقے کا ڈال لو. ہے یا نہیں ہے؟ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو عقیقہ کیا ہے بھئی؟ یہ سنت ہے. کیا رسول اللہ کا عقیقہ ہوا؟ کسی سیرت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کس کی سنت ہے؟ سنت امام حسن علیہ السلام ہے، سنت امام حسین علیہ السلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے؟ عقیقہ سب سے پہلے کائنات میں ہم مسلمانوں کو کیسے ملا کہ آقا نے، نانا نے اپنے نواسوں کا عقیقہ. تو یہ جہاں سنت رسول ہے، بے شک رسول نے کیا، لیکن جس کا ہوا وہ سنت جو ہے سنت حسن اور سنت حسین علیہ السلام ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب تیجا 10واں 20واں کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اس حدیث کو جہاں آپ چاہیں، جیسے آپ چاہیں، اس سے بڑی روشنی حاصل کر سکتے ہیں. آقا نے فرمایا بہت عام لفظوں میں، ہر صحابی جانتا ہے، جتنے لوگ موجود ہیں، ایک بار نہیں بار بار فرما رہے ہیں، حدیث موجود ہے کہ حسین مجھ سے ہے. بے شک ہے، آپ کا نواسا ہے، حسین مجھ سے ہے. ارے آپ کا نواسا ہے، آپ سے تو ہے ہی حسین، لیکن آگے فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں. اب یہ گتھی میں حسین سے ہوں، یہ کیسے سلجھے گی؟ اور حقیقت ہے جب آقا فرما رہے ہیں تو آقا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے بغیر اللہ کے حکم کے. تو پھر آقا نہیں فرما رہا ہے، اللہ ہی فرما رہا ہے. وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جبریل علیہ السلام جس کے درمیان ہوتے ہیں جسے قرآن کہتے ہیں، اور ایک وحی کی وہ قسمیں جس میں جبریل علیہ السلام نہیں ہوتے، بلکہ اللہ سیدھے اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ جو تو کرے گا وہ میں کروں گا، اور جو میں کرواؤں گا وہ تو کرے گا. منو تو کا جھگڑا ہی نہیں ہے. فرما دیا واطع اللہ واطع الرسول، بس میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے. اللہ نماز نہیں پڑھتا، رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تو نہیں پڑھتا، تو رسول کا طریقہ ہے، وہ کس کی نماز پڑھے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ کے ذریعے اللہ نے جو بھی کہا ہے سمجھ لیجئے وہ اللہ نے کہا ہے. اب وہ اللہ کہہ رہا ہے یا رسول کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ اگر عقیقہ ہم کرتے ہیں یا دنیا کا جو کام بھی کرتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے یا تو ہم رسول اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں یا رسول اللہ کے اہل بیت کی سنت ادا کرتے ہیں.
کسی اور کی نہیں کرتے. تو یہ تیجا 10واں 20واں 40واں، آج 10ویں کی یہ نظر ہے امام علی مقام کے، تو یہ تیجا 10واں 20واں سب امام حسین علیہ السلام سے نسبت پاتا ہے، اور امام حسین سے ہی اس تیجے 10ویں 20ویں کی نسبت ہے. ہم لوگ جب بھی اپنے گھروں میں یہ تیجا 10واں 20واں کرتے ہیں تو یہ صدقہ ہے ہم لوگوں کے مرحومین کے لیے امام حسین علیہ السلام. یہ خوشیاں ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے، یہ رونقیں ہیں سب امام حسین علیہ السلام کے لیے، یہ محفلیں ہیں سب امام حسین علیہ السلام کے لیے، ان کے نانا کے لیے، ان کی والدہ کے لیے. خیر یہ ایک چونکہ 10ویں 20ویں سے متعلق چیز تھی جو میں نے عرض کی کہ یہ 10واں 20واں اگر آپ کسی سے پوچھیں کہاں سے اس کا چلن ہوا، کہاں سے یہ آیا، تو پتہ چلا یہ ہمیں کربلا نے دیا، کربلا کے غم نے دیا ہے. اور اس غم میں جب ہم شریک ہوتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے جتنے مرحومین ہیں جو ہم سے جدا ہوتے ہیں، جب ہم اس نسبت سے تیجا 10واں 20واں 40واں یا برسی کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے مرحومین کے گناہ معاف کر مغفرت فرمائے گا، اور جو نیک انسان ہیں ان کے درجات بلند فرمائے گا. یہ اس کا ایک مقصد ہے، اور اسی مقصد کے تحت ہم یہ کرتے ہیں. کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہے، اور دیکھا نہیں ہے، ہم لوگ کرتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں غم ہوتا ہے، جب ہمارے ہاں غم ہوتا ہے، کوئی ہم سے بچھڑ کے چلا جاتا ہے، ہمارا بہن بھائی ماں باپ، ظاہر ہے کل نفس ذائقۃ الموت. تو جب کوئی انسان کا انتقال بھی ہوتا ہے، یعنی ہمیں خوشی ہوتی ہے تب ہم محفل سجاتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی غم ہوتا ہے تب بھی ہم محفل سجاتے ہیں. سجاتے ہیں نہیں، ٹھیک ہے نہیں. اس میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اصحاب کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صدیقین شہداء کا ذکر کرتے ہیں. بہت عام سی بات ہے، یہ کوئی میں نئی بات نہیں کہہ رہا. ہاں جو بات میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں وہ بہت نئی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ اہل علم ہیں. یہ بستی ایسی ہے کہ میں تو کیا چیز ہوں، میں تو خادم ہوں. میرے والد کا یہاں سے تعلق رہا، دادا کا یہاں سے تعلق رہا، اور ایک بہت اس زمانے کے جو بزرگ تھے ہمارے شہر سنبل کے پیر صاحب، ان کا تعلق رہا، اور ان سے آج تک وابستہ ہے یہ گاؤں. تو اس کا علم، اس کی معلومات، یہاں کے لوگوں کا عقیدہ، قربان جائیے کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخرو کرے اس کے سبب. تو یہ ہم جب ہوتا تب یہ محفلیں سجاتے ہیں، اور یہ اس لیے سجاتے ہیں کہ جو ہم سے جدا ہو کر گیا ہے، جو ہم سے بچھڑ کر گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، اس کے درجات بلند کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اور چونکہ ہم اس میں جو ذکر کرتے ہیں تو اللہ اس کا ثواب ہمیں بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہی مقصد ہے.